اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے یا ایک ڈبیٹر کی حیثیت سے بہت زیادہ فعال تھا، اور بڑے مقابلوں میں ہم لوگوں کے آپس میں مطلب میچ بھی پڑتا تھا، جس میں بہت سے نامور لوگ ہیں اس وقت جو ہمارے دور کے، کوئی گورنمنٹ کا لاہور میں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں، ہم لوگ سب جا کے وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ تو میں نے جو نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس معلومات نوجوانوں کے پاس کم ہے۔ اس وقت کتاب بینی کا رواج تھا، تو میں نے مختلف معلومات پر سوال و جواب کی بھی کتابیں مرتب کی، تیار کی، اور 15-16 کتابیں جو ہیں وہ مقبول اکیڈمی نے بھی چھاپی، شعاع ادب نے بھی چھاپی، اور دوسرے بھی فرق پبلیشر نے بھی چھاپی، کئی پبلیشرز نے چھاپی۔ اور یہی نہیں، ایک اور میری کمی تھی، مطلب جو کمی میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کے ادب میں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو صرف ایک 1000 کہانیاں لی ہیں ان کی، بس بچوں کی، جی بچوں کی اس وقت، اور وہ چھوٹی چھوٹی چھپتی تھی، وہ جو تھی نا ایک ہی کہانی، ہاں وہ ایک کہانی چھوٹی چھوٹی چھپتی تھی، اور وہ فرمائش پہ مجھ سے لکھوائی جاتی تھی بے تاجہ۔ پھر مشرق میں بھی جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جب بھی میری کہانیاں بچوں کی چھپتی تھی، غلام محی الدین اظہر صاحب ہوتے تھے، اس کے ایڈیٹر بچوں کے بھائی جان کہلاتے تھے، وہاں چھپتی تھی۔ امروز میں عزیز اسی صاحب تھے، وہ بھی بچوں کے، تو وہاں بھی چھپتی تھی، ہاں بچوں کا ادب، تو وہاں بھی چھپتی تھی۔ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے میرا بچوں کے رائٹرز میں نام بھی دیا ہوا تھا، ان کی بکلیٹ میں میرا نام ہوتا تھا، بعد میں نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی کسی کے پیچھے گیا ہی نہیں میں، تو میں نے کام بڑے ہر شعبے میں کیا الحمدللہ۔ تو اب میرا جو ہے ابھی جو تھی وہ میرے کالموں کا مجموعہ چھپا تھا، وہ 600 صفحات پہ ہے، اور مقبول اکیڈمی نے چھاپا تھا، اور جمع تفریق۔ میرا خیال یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ جمع تفریق، کالموں کا مجموعہ جو ہے وہ جمع تفریق، اور اسی نام سے اب نوائے وقت میں کالم بھی چھپ رہا ہے، پہلے جہان پاکستان میں چھپتا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے، میرا اپنا مطلب ہے آئیڈیا، باقی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، سب اختلاف کر سکتے ہیں، کہ زندگی جو ہے وہ جمع تفریق کا مجموعہ ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جمع ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تفریق ہوتی ہیں۔ جب آپ اس میں توازن قائم نہیں رکھتے تو زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ضرب جمع تقسیم، وہ پھر آگے کاروباری معاملات ہیں، بانٹنے کی باتیں اور ہیں، لیکن زندگی آپ مانیں نہ مانیں، کچھ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں، کچھ چیزیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، ان کو پھر جوانی میں کسی چوٹ کے نتیجے میں شاعری بھی کی؟ نہیں، چوٹ ووٹ کوئی نہیں، میرے پاس کوئی اتنا ٹائم ہی کوئی بھی نہیں مانتا، ٹائم ہی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ دسو کیوں نہیں مانتے؟ لالا عیسیٰ خیل بھی نہیں مانتا، لالا عیسیٰ خیل بھی نہیں مانتا، قمیض تیری کالی، لالا عیسیٰ خیل تو سچ بول دینا، نہیں سچ، بالکل سچ، دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میری کبھی بنی نہیں عورتوں سے۔ شاعری کی کب؟ شاعری توڑ جوڑ، اور الحمدللہ میں نے ایسا مشاعرہ کیا آپ حیران ہوں گے، میں نے آرگنائز بھی کیا، نہیں آرگنائز بھی کیا، اور میں نے بڑے شاعروں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا بھی، میزبانی بھی کی۔ تو باقی میں یہ نہیں کہتا کوئی مجھے مانے کسی بھی فیلڈ میں، اس لیے کہ حفیظ جالندری نے کہہ دیا کہ بڑی مشکل سے منوایا گیا، میری کی اوقات، پاجی میری کی اوقات۔ تو میں مطلب یہ ہے کہ میں کہ گر ہو سکے تو اور بھی دے آسرا مجھے، میں سایہ دار پیڑ ہوں، مت کاٹنا مجھے۔